ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں جی تو شروع کرتے ہیں ہم آج کی کہانی۔ المیر آ رہا ہے امریکہ سے۔ تایا ابو کے اعلان پر پورے خاندان کی لڑکیوں میں کھلبلی مچ گئی تھی۔ کسی نے پارلر کے چکر لگانے شروع کیے تو کسی نے انگریزی ڈکشنری کھولی۔ آخر کو وہ خاندان کا سب سے خوبرو اور ڈیشنگ ہیرو شادی کرنے پاکستان آ رہا تھا۔ قدسیہ کی شامت آ گئی تھی۔ وہ تو گاؤں سے گریجویشن کرنے کا خواب لیے ماموں کے گھر آئی تھی، لیکن تینوں چالاک مامیوں نے اسے باورچن بنا رکھا تھا۔ امیر کے آتے ہی شاہ ہاؤس میں رونق سی ہو گئی تھی۔ مزیدار کھانے سے لطف اندوز ہو کر وہ ہاتھ دھونے کچن میں آیا۔ جب زمین پہ بیٹھی چاولوں کی پلیٹ لیے نظر اس معصوم خوبصورت سی لڑکی پر پڑی، زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھی وہ پلکیں جھپکنا بھول گئی۔ سامنے کھڑا المیر، ارے قدسیہ تم کہاں بیٹھ رہی ہو؟ جاؤ جا کر ثانیہ کے لیے ناشتہ بنا دو، بچی اٹھنے والی ہے۔ آمنہ بیگم مصنوعی مسکراہٹ چہرہ سجاتی ہوئی بولی، پر مامی میری کلاس ہے۔ قدسیہ نے مدھم آواز میں کہا، ارے تو کیا ہوا؟ کلاس کون سا کہیں نکل رہی ہے، 10 منٹ دیر ہو جائے گی تو کوئی طوفان نہیں آ جائے گا۔ جاؤ جا کر بچی کا ناشتہ بناؤ۔ سمرین بیگم نے دیورانی کی حمایت کی تھی۔ جی بڑی مامی، وہ منمناتی ہوئی اپنا ناشتہ پلیٹ میں ہی چھوڑتی اٹھ گئی۔ اس کے بڑے دونوں ماموں وہیں بیٹھے تھے، پر دونوں میں سے ایک کا بھی حوصلہ نہیں بڑھا تھا کہ اسے روک کر کہہ دیتے کہ وہ ناشتہ کر لے۔ قدسیہ نے ناشتہ بنا کر ٹیبل پر رکھا، وقت دیکھا تو کلاس شروع ہونے میں 5 منٹ رہتے تھے۔ ایک بے بس سی نظر اپنے کھانے کی پلیٹ پر ڈالتی وہ اپنا بیگ اٹھاتے گھر سے باہر نکل آئی۔ وہ رکشہ لیتی یونیورسٹی پہنچی تھی، پھر بھی اس کو 10 منٹ دیر ہو چکی تھی۔ کلاس میں داخل ہوتے ہی اس نے سر سے خوب سنائی تھی، جس کو وہ آنسو پیتی خاموشی سے سنتی، جا کر فاریہ کے ساتھ بیٹھ گئی۔ آج پھر تمہاری جلاد مامیوں نے ہی دیر کرائی ہوگی۔ کلاس ختم ہونے کے بعد سر کے جاتے ہی فاریہ نے غصے سے کھولتے ہوئے کہا، تو قدسیہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ نفی میں سر ہلانا چاہتی تھی پر نہیں ہلا پائی تھی، کیونکہ فاریہ اس کے بارے میں ایک بات جانتی تھی۔ تم اپنی ماما سے کیوں نہیں بات کرتی ان کے بارے میں؟ فاریہ نے سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے کہا، پڑھنا میرا شوق ہے فاریہ۔ ماما نے بڑی مشکل سے مجھے بابا سے اجازت لے کر شہر آنے کی اجازت دی تھی، تب جب میں اپنے ماموں کے گھر رہتی ہوں۔ اگر نہ مانتی تو بابا نے مجھے کبھی یہاں نہیں بھیجنا تھا۔ دوسرے میں انہیں کسی قسم کی پریشانی نہیں دینا چاہتی۔ قدسیہ نے سنجیدگی سے کہا تو فاریہ نے نفی میں سر ہلائے، تمہارے ماما بابا جو اتنا کچھ گاؤں سے بھیجتے ہیں، وہ بھی تمہاری دونوں مامیاں اور ان کے بچے ہڑپ کر جاتے ہیں، اور سارے گھر کا کام بھی تم سے ہی کرواتے ہیں۔ یہ تو زیادتی ہے، تمہیں چاہیے تم اپنی ماما سے بات کرو، ان کو بتاؤ۔ فاریہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ قدسیہ خاموش رہی۔ میم کلاس میں داخل ہوئی تو دونوں ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ قدسیہ کو بچپن سے ہی پڑھائی کا بہت شوق تھا، لیکن اس کے گاؤں میں صرف HSSC تک ہی کالج تھا۔ آگے پڑھنے کے لیے یونیورسٹی جانا پڑتا تھا جو شہر میں تھی۔ اس کے بابا شہباز ذرا صبیت کے مالک تھے۔ قدسیہ نے ان سے آگے پڑھنے کی اجازت چاہی تو پہلے انہوں نے صاف انکار کر دیا، پر جب اس کی والدہ مبشرہ بیگم نے ان کو منانے کی کوشش کی تو ان کا کہنا تھا کہ اگر یہ اپنے ماموں کے گھر جا کر رہ سکتی ہے تو آگے پڑھ سکتی ہے، ورنہ میں اسے کسی ہاسٹل میں نہیں بھیجوں گا۔ جس پر مبشرہ بیگم نے اس سے بات کی تو قدسیہ نے فوراً ہاں کر دی۔ شہباز صاحب خود اس کو چھوڑنے آئے تھے۔ ہر ماہ وہ اسے اچھی خاصی رقم اور سامان دے کر جاتے تھے جو اس کی مامیاں سنبھالنے کے بہانے اس سے لے لیتی، اور اس کو دوبارہ کوئی رقم نہیں ملتی تھی، جبکہ مبشرہ بیگم کبھی شہر آئی ہی نہیں تھی، اس لیے وہ قدسیہ کے حالات سے ناواقف تھی۔ فون پر قدسیہ سے بات ہوتی تو وہ انہیں مطمئن کر دیتی تھی، لیکن جہاں آتے ہی قدسیہ کی زندگی مکمل بدل گئی تھی۔ کو کھانا پکانا بہت اچھا آتا تھا۔ پہلے دن اس نے بنایا تو سب نے ہی اس کی بے حد تعریف کی تھی، جس پر وہ بھی خوش ہوئی، لیکن اس کے بعد اس کی بڑی مامی نے پکانے کی اس کی ڈیوٹی لگا دی تھی۔ ذرا بھائی قدسیہ، اب تم 3 سال کے لیے یہاں رہنے آئی ہو، گھر کا فرد ہو تو کچھ ذمہ داریاں تم پر بھی عائد ہوتی ہیں۔ اس لیے آج سے سب کے لیے 3 وقت کا کھانا تم ہی بنایا کرو گی۔ بڑی مامی کے الفاظ پر قدسیہ اسبات میں سر ہلانے کی جگہ مزید کچھ نہ کہہ پائی۔ گھر میں 3 مامیاں تھیں۔ پہلی مامی کے 3 بچے تھے، سب سے بڑا المیر، جس کا بس اس نے نام سن رکھا تھا۔ وہ باہر رہتا تھا، اپنا بزنس کرتا تھا۔ اس کے بعد حیدر اور پھر زارا۔ چھوٹی مامی کی 2 بیٹیاں تھیں، ثانیہ اور تانیہ، سے چھوٹی میں کا ایک ہی بیٹا تھا۔ معاذ المیر کا ہم عمر ان کی بیٹی ایک ہی تھی، ردا، اور ان سب لڑکیوں کو تو ایسے جیسے کام کرنے کی ملازمہ مل گئی تھی۔ جس کو جو بھی کام ہوتا تھا وہ قدسیہ کے پاس ہی آتی تھی۔ کچھ وہ ان سے چھوٹی اور معصوم تھی اور وہ کچھ ان کو کبھی انکار نہیں کر پائی، اس لیے سب ہی اس پر اپنا حکم چلاتی تھی۔ وہ سب کسی کام کو ہاتھ تک نہیں لگاتی تھی۔ اس کی تینوں مامیوں کو ہر کام میں قدسیہ کی مدد دینا یاد آ جاتا تھا۔ یونیورسٹی سے واپس آئی تو بنا آرام کیے کپڑے تبدیل کرتی وہ کچن میں آ گئی۔ دوپہر کا کھانا بنانے کے لیے مسلسل آگ کے سامنے کھڑے رہنے سے اس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا، لیکن اس کو کہاں خود کی پرواہ تھی۔ کھانا بنا کر ٹیبل پر لگاتے اس نے سب کو بلایا۔ تینوں ماموں بھی گھر آ چکے تھے۔ تینوں وقت کھانا وہ سب مل کر ہی کھاتے تھے۔ کل المیر امریکہ سے واپس آ رہے، بڑے ماموں نے کھانا ختم کرتے ہوئے کہا تو پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔
سب سے زیادہ خوش تو چاروں لڑکیاں تھیں، کیا میرا بچہ آ رہا ہے، بس اس بات نے وہاں بیٹھے تمام نفوس کے چہروں پر چمک بھر دی تھی۔ جبکہ قدسیہ سکون سے بیٹھی کھانا کھا رہی تھی، کھانا کھاتے ہی سب کی دوڑیں لگ چکی تھی۔ المیر کل صبح آ رہا تھا، ان کے پاس بہت وقت کم تھا۔ تینوں ماموں اور دونوں کزن تو کام سے جا چکے تھے، لیکن سب خواتین کو اپنی اپنی پڑی تھی۔ پورے خاندان میں خبر پھیل گئی تھی، ساری لڑکیوں میں کھلبلی مچ گئی تھی۔ کسی نے پارلر کے چکر لگانے شروع کیے تو کسی نے انگریزی ڈکشنری کھول لی۔ آخر کو وہ خاندان کا سب سے خوبرو اور ڈیشنگ ہیرو شادی کرنے پاکستان آ رہا تھا۔ قدسیہ کی چھوٹی خالہ جو شہر میں ہی اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھی، وہ بھی شام تک اپنی دونوں بیٹیوں رضیہ اور ماریہ کے ساتھ آ چکی تھی۔ وہی المیر کی خالہ بھی اپنی بچیوں کے ساتھ آ چکی تھی۔ ساری لڑکیاں پارلر چلی گئیں تو قدسیہ کی شامت آ گئی تھی۔ تینوں مامیوں اور اس کی اپنی سگی خالہ تک اس سے ہی کام کروا رہی تھی، لے دے کے اس کی خوبصورتی سے خائف تھی کہ کہیں المیر اس کا دیوانہ نہ ہو جائے، اس لیے اسے جتنا کام میں مگن کر سکتی تھی وہ سب اتنا کر رہی تھی۔ اس وقت بھی اسے المیر کا کمرہ صاف کرنے پر لگایا ہوا تھا۔ بڑی مامی خود اس کے سر پر کھڑی ہو کر ایک ایک چیز اچھے سے صاف کرنے کا کہہ رہی تھی، اور وہ خاموشی سے کر رہی تھی۔ برسوں اس کا ایک اہم ٹیسٹ تھا، بجائے تیاری کرنے کے اسے یہاں کا کاموں میں لگا رکھا تھا۔ بڑی مامی نے تو اسے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ کل کی چھٹی کرے گی اور صبح فجر کے وقت اٹھتے ہی المیر کے لیے طرح طرح کے پکوان بنانے کی تیاری کرے گی۔ وہ کافی دیر پہلے کا فلائٹ میں بیٹھ چکا تھا اور کل صبح 7 بجے تک پہنچنے والا تھا، اس لیے اس کا چھٹی کرنا اور گھر کے کاموں کا ہاتھ بٹانا لازمی قرار دیا گیا تھا۔ المیر کے آتے ہی شاہ ہاؤس میں رونق سی ہو گئی تھی، وہ سب بڑوں سے ملا، ساری لڑکیاں لائن لگا کر کھڑی تھیں۔ وہی جب اس نے سب سے مل لیا تو ذرا بھاگ کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ اس کا بھائی تھا، وہ اتراتی ہوئی سب کو جلانے کی خاطر اس کے سینے سے لگی تھی۔ وہی سب اس کی حرکت پر جل بھن گئی تھی۔ باقی سب جو سلام کرتے ہی بڑی مامی اس کے لیے کھانے کی ٹیبل پر آ گئیں۔ میز سے چکا تھا، وہاں طرح طرح کے کھانے پڑے ہوئے تھے۔ المیر نے کھانا کھاتے ہی سب سے پہلے کھانے کی تعریف کی تھی۔ واہ مام، بہت مزیدار بنا ہے کھانا، آئی جسٹ لو اٹ، المیر نے مسکرا کر کہا۔ یہ سب ان بچیوں کی محنت ہے، خاص کر ثانیہ کی، آمنہ چاچی نے کہا تو المیر نے ایک نظر وہاں کھڑی سب لڑکیوں پر ڈالی۔ ثانیہ تو شرماتی ہوئی سر تک جھکا گئی تھی۔ ریلی، المیر کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ ان سب کے حلیے دیکھ کر اسے لگا نہیں تھا کہ کھانا بنانے ان سب کے بس کی بات ہے۔ ہاں بیٹا، انہوں نے ہی بنایا ہے، سمرین بیگم نے تائید کی تو المیر سر جھٹکتا کھانا کھانے لگا۔ کچن کی طرف پر کھڑی قدسیہ کا دل ٹوٹ سا گیا تھا۔ اس کی محنت کو کسی اور کا نام دے دیا گیا تھا۔ وہ فجر کے بعد سے ایک ٹانگ پر کھڑی یہ سارے پکوان بنا رہی تھی تو سب کسی نے کچن میں جھانک کر دیکھا تک نہیں تھا، اب کیسے ان کی محنت کو نام دے گئیں اپنا۔ بڑی مامی نے اسے باہر آنے کے لیے منع کیا تھا، اس لیے وہ اپنے لیے پلیٹ میں کھانا نکال کر وہی بیٹھ کر بھوک مٹانے لگی۔ مزیدار کھانے سے لطف اندوز ہو کر وہ ہاتھ دھونے کچن میں آیا، بے دھیانی سے آگے بڑھا۔ جب زمین پر بیٹھی چاولوں کی پلیٹ لیے نظر اس معصوم خوبصورت سی لڑکی پر پڑی، المیر رکتے حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ قدسیہ جو ہاتھ سے نوالا بنا کر منہ تک لے جا رہی تھی، وہ وہیں زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھی نظر اوپر اٹھا گئی تو سامنے کھڑے المیر پر اس کی نظر پڑی۔ وہ پلکیں جھپکنا بھول گئی، اس کا نوالا وہیں کا وہیں رہ گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے جب بڑی مامی کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، المیر بیٹا، تم وہاں کیا کر رہے ہو، ادھر آؤ۔ سمرین بیگم نے اسے اپنی طرف بلایا۔ وہ کچن کے دروازے پر کھڑی تھی، اس لیے وہاں بیٹھی قدسیہ کو نہیں دیکھ پائی تھی۔ جبکہ قدسیہ نے شکر کی سانس لی تھی، وہ ہڑبڑاتی ہوئی اپنا سارا کام ختم کرنے لگی۔ جی مام، المیر سمیر بیگم کو آواز دیتا سنک سے ہاتھ دھوتا وہ باہر نکل آیا۔ سب لوگ لاؤنج میں بیٹھ چکے تھے، وہاں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ جب چائے کا دور چلا، قدسیہ سب کے لیے چائے لائی تھی۔ موم، یہ کون ہے، اس سے تو آپ نے تعارف کروایا ہی نہیں۔ المیر اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ پکڑتا سنجیدہ لہجے میں بولا، بیٹا یہ تمہاری بڑی پھپھو کی چھوٹی بیٹی ہے، یہیں ہمارے پاس رہ کر پڑھ رہی ہے، سمرین بیگم کہتی اور المیر کو اس کی خالہ کے ساتھ باتوں میں لگا گئیں۔ وہی تمام لڑکیاں اپنی اپنی ادائیں دکھا کر المیر کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوششوں میں تھیں، لیکن المیر کی نظر بار بار قدسیہ پر ٹھہر رہی تھی۔ المیر آرام کی غرض سے اپنے کمرے میں چلا گیا تو تمام مرد حضرات اپنے کام کے لیے نکل گئے۔ لڑکیاں سب ایک ساتھ بیٹھی نئے نئے طریقے سے سوچ رہی تھیں۔ وہیں بڑی مامی نے اس کو کڑی نظروں سے گھورا۔ انہوں نے شاہ ہاؤس کی بیک سائڈ پر مشین لگاتے ایک ملازمہ کے ساتھ اس کو ایک ہفتے کے سب کپڑے دھونے کے لیے کہا۔ بھئی اب چھٹی کی ہے تو ہمارے کام آؤ تھوڑا، سمرین بیگم تنفر سے کہتی وہاں سے جا چکی تھی۔ وہ آنسو پیتی اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ سردیوں کا موسم تھا، اسے 11 بجے سے کپڑے دھوتے ہوئے شام کے 5 بج چکے تھے۔ اس کے آدھے سے زیادہ کپڑے گیلے ہو چکے تھے، شام کا اندھیرا ہر طرف پھیل رہا تھا۔ موسم میں خنکی بڑھ رہی تھی۔ چھوٹی مامی ملازمہ کو لے گئی تھی، آج شام کا کھانا وہ سب عورتیں خود مل کر بنانے والی تھی۔ سنسان بیک یارڈ میں وہ اکیلی کپڑے نچوڑ کر تاروں پر ڈال رہی تھی جب اچانک سے ہی اسے اپنے پیچھے کسی کا گمان ہوا تھا۔ اس سے پہلے وہ چیختی کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے اسے دیوار سے لگایا تھا۔ یہ سب کام تم کیوں کر رہی ہو، اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے المیر نے اس کے کان کے پاس جھکتے ہوئے سرگوشی کی تھی۔ قدسیہ کا دل دھڑک دھڑک کر پاگل ہو رہا تھا۔ کسی مرد کی اپنے نزدیک موجودگی وہ پہلی بار اس کو کانپنے پر مجبور کر چکی تھی، جو اب دوسیا اس کے کان پر اپنا لمس چھوڑتے وہ اس کو مزید لرزنے پر مجبور کر گیا۔ وہ جہاں سے آیا تھا وہاں یہ سب عام تھا، لیکن
लेकिन कुदसिया की जान हवा हो रही थी। मुंह पर उसका हाथ होने की वजह से दबी दबी आवाज़ में चिल्लाई, ओह सॉरी। अलमीर अपना हाथ उसके मुंह से हटाता हुआ तेज़ी से बोला। कुदसिया को देखने लगा। जो रुका हुआ सांस बहाल करने के गले पर हाथ रखते गहरे गहरे सांस भर रही थी। अलमीर ने दिलचस्पी से ये मंजर देखकर ठंडी हवा चलने लगी थी, जिससे कुदसिया मजीद कांपने लगी। चलो यहाँ से, यहाँ कितनी ठंड है और तुम ऐसे ही यहाँ खड़ी हो। उसका हाथ पकड़कर उसे खींचने लगा। ना नहीं, मुझे ये कपड़े धोने हैं। कुदसिया ने उसे अपना हाथ छुड़वाते लरसते हुए कहा। टब की तरफ उसकी नज़र पड़ी थी, जहाँ अभी भी कपड़ों का ढेर पड़ा था। कमान, ये तो मुलाजमा भी कर सकती है, लेट्स गो। अलमीर उसको खींचता हुआ लाउंज में ले आया था। वो शर्मिंदा सी वहाँ खड़ी थी, जबकि घर की खवातीन और मर्द सब ही वहाँ मौजूद थे। अलमीर बेटा, आप इसको क्यों लेकर आए हो? वो काम कर रही थी। छोटी चाची अलमीर को देखते लजाजत से बोली थी। चाची, वो काम मुलाजमा के करने वाले हैं। क्यों कर रही है ये? अलमीर ने उसे देखते संजीदगी से कहा था। वो बेटा खुद से अपनी मर्जी से करती है सब काम। आमना चाची ने बात संभाली थी। अलमीर, आप चलो, मैं आपको परफ्यूम्स की कलेक्शन दिखाती हूँ। सानिया उसके करीब जाती उसका हाथ पकड़ती हुई बोली, या शेवर वाई नॉट। अलमीर मुस्कुराते हुए खुशदिली के साथ बोला था। सानिया सबको आंख तंग करती अलमीर को अपने साथ ले गई थी। बड़ी मामी ने तशक्कुर भरा था। उसने कुदसिया को कड़ी नज़रों से घूरा। वो तेज़ी से वहाँ से निकलती अपने कमरे में गायब हुई थी। उन्होंने बाद में उसे निपटने का सोचते हुए खाने का इंतज़ाम मुकम्मल करने के लिए मुलाजमा को आवाज़ें देने लगी। ये कैसा है? सानिया बिल्कुल उसके बराबर में बैठी हुई बोली। अलमीर ने उसके हाथ से परफ्यूम लेते हुए उसको स्मेल किया था। नाइस। अलमीर परफ्यूम थोड़ा सा साइड पर छिड़कता हुआ बोला। आउच। वो खड़ी होती जानबूझकर अलमीर के ऊपर गिरती हुई बोली। इससे पहले कि अलमीर उसको पीछे हटाता वो अपना मुकम्मल वजन अलमीर पर डालती, उसे पीछे बेड पर गिरा के वो अलमीर के सीने पर गिरी स्टिल सी उसकी आंखों में देख रही थी। अलमीर को मजबूरन उसके गिरद गिरफ्त बनाने के लिए वो उसको थाम गया। तुम ठीक हो? करवट बदलते वो उसको बेड पर डाल कर मंदी से बोला। जी मैं ठीक हूँ। उसका कॉलर थामती वो अटकती हुई बोली। अलमीर ने उठना चाहा था, पर सानिया ने उस पर से अपनी गिरफ्त ख़त्म नहीं की, उल्टा उसको मजीद अपने करीब खींच गई कि अलमीर की सांसें उसका चेहरा झुलसाने लगी थी। अलमीर हैरत से उसका चेहरा देखने लगा, जो खुद को ऊपर उठाती गुस्ताखी सरजद करने की कोशिशों में थी। इतने में ही दरवाजे पर दस्तक हुई थी। अलमीर उसके हाथ को झटके में छुड़वाता उसके ऊपर से उठा था। सानिया ने दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ कुदसिया के अलावा तमाम लड़कियाँ उसके कमरे में ही दाखिल हो रही थी। वो सब बारी बारी अलमीर से अच्छे से अपना तारफ़ करवाने लगी थी। अलमीर ने वहाँ उस काली आंखों वाली लड़की को ढूंढना चाहा था, जो उसको नहीं मिली। बाय द वे, सिया नहीं आप लोगों के साथ? अलमीर ने उन सब की तरफ देखते हुए सवाल किया था। वो अलमीर भाई कुदसिया नीचे खाना लगाने में सबकी मदद कर रही है। ज़ारा ने लापरवाही से बताया। ओह नाइस। कुदसिया को खाना बनाना आता है? आप सब भी तो खाना बना लेती हो, तो सबको मदद करनी चाहिए। अलमीर ने मुतासर कुन अंदाज में कहा। जी हम बस जा रहे थे। सानिया ने शर्माते हुए कहा, तो अलमीर वहाँ से निकल गया। वाह वाह, लगता है अलमीर भाई के साथ सेटिंग होगी तुम्हारी, राजकिया ने जले कटे अंदाज में कहा। तो सानिया इतराई, हाँ बिल्कुल। खैर पीछे हटो, मुझे अलमीर के लिए प्लेट बनानी है। सानिया कहती है। वहाँ से निकल गई तो बाकी सब भी उसके पीछे हो ली। वो सभी अलमीर को इम्प्रेस करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। उसे डाइनिंग टेबल पर भी कुदसिया कहीं नज़र नहीं आई थी, ना ही सुबह कहीं नज़र आई थी। उसकी कुदसिया से मुलाकात ना होने के बराबर ही हो गई थी। बड़ी मामी ने कुदसिया को सख्ती से उसके सामने आने से मना किया था। वो सारा दिन यूनिवर्सिटी में गुजारती, शाम को घर वापस आने लगी थी। अलमीर को भी उसके बाबा ने अपने साथ ले जाते थे, लेकिन वो 1 घंटे बाद ही वापस आ जाता था। उसका अमेरिका में अपना बिजनेस था, जिसकी एक ब्रांच उसने यहाँ खोलनी थी। उसी सिलसिले में इस बार वो वापस आया था। सानिया हर पर उसकी टेंशन पाने के लिए उसके आगे पीछे फिरती थी। आज भी वो अलमीर के साथ जाकर शॉपिंग करके आई थी। अब आकर कुदसिया को अपनी सारी चीज़ें दिखा रही थी, और वो हर एक चीज़ के दिल से तारीफ़ कर रही थी। सानिया चली गई तो वो बैठकर अपना कल होने वाला टेस्ट तैयार करने लगी। थोड़ी देर बाद उसको यूँ लगा जैसे कमरे का दरवाज़ा खुला और कोई अंदर आया हो। कुदसिया ने किताबों से सर उठाकर देखा तो सामने अलमीर अपने पैरों को कैंचल दिए दीवार से टेक लगाए खड़ा उसे देख रहा था। बड़बड़ाती हुई कुर्सी से खड़ी हुई थी। आप, वो हैरत से बोली। इस पल वो चुकी थी कि वो अलमीर के सामने बिना दुपट्टे के खड़ी मैं। अलमीर ने आंख दंग करते हुए कहा, आपको कुछ चाहिए? उसने संजीदगी से पूछते नज़रें झुकाते अपना दुपट्टा सही करना चाहा था। जब याद आया दुपट्टा, तो बेड पर ही वो बिना अलमीर की तरफ देखे तेज़ी से सिंगल बेड की जानिब भागती, वहाँ से अपना दुपट्टा उठाकर खुद पर अच्छी तरह से उड़ गई। अलमीर ने दिलचस्पी से उसका ये एक्ट देखा था। उसकी ज़िंदगी में जितनी भी औरतें आई थी, उन्होंने उसे लुभाने की ही कोशिश की थी। वो पहली थी जो अपने आप को ढक रही थी। वो चलता हुआ उसके करीब आ ठहरा। तुम बहुत प्यारी हो, उसके रुखसार पर लब रखता वो कहकर पीछे हुआ था। कुर्सिया की ठोड़ी उसके सीने से लग गई थी। शर्म से सर उठाना मुहाल था। तुम्हें पढ़ने का शौक है? अलमीर ने कुछ देर पहले उसको मुसलसल किताबों पर झुके हुए याद करते पूछा। जी, कुदसिया फंसी फंसी आवाज़ में बोली। तो तुम्हें मेरे साथ अमेरिका चलना चाहिए। मैं तुम्हें वहाँ बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिल करवा दूंगा। अलमीर ने संजीदगी से कहा। ना नहीं, कुदसिया बदकती हुई उससे पीछे जाकर खड़ी हो गई।
ابھی تو وہ اس سے دور رہتی تھی، تبھی مامی کی سخت نظروں کے حصار میں تھی۔ اگر وہ اس کے ساتھ چلی جاتی تو کیا ہوتا؟ ارے یس، کیسے نہیں؟ المیر نے گھور کر اسے دیکھا۔ نہیں، میرے پاپا اجازت نہیں دیں گے۔ قدسیہ نے بہانہ گھڑا تھا۔ ہم کیا پڑھ رہی تھی؟ المیر نے بات بدل دی۔ وہ میرا کل پیپر ہے، وہی یاد کر رہی تھی۔ قدسیہ نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ اس کو یہاں برداشت بھی نہیں کر پا رہی تھی اور جانے کا بھی نہیں کہہ پا رہی تھی۔ چھٹی کتنے بجے ہوگی؟ المیر نے پوچھا تو وہ حیرانی سے منہ کھولے اسے دیکھے گئی۔ المیر نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی۔ قدسیہ 11:30۔ ہڑبڑاتے ہوئے اس نے جواب دیا تھا۔ المیر نے اس بات میں سر ہلایا اور اس کے کمرے سے نکلا۔ اس کے جانے کے بعد قدسیہ واپس اسٹڈی ٹیبل پر آ بیٹھی۔ المیر کا لمس اس کو ابھی تک اپنی گال پر محسوس ہو رہا تھا، جس کو اپنی گال پر ہاتھ رکھ کر محسوس کرتی ہوئے شرمانے لگی تھی۔ آج صبح وہ ناشتہ کرتے جلدی ہی یونیورسٹی کے لیے نکل گئی تھی۔ پیپر بہت اچھا ہو گیا تھا۔ وہ پورے وقت پر باہر آئی تھی۔ فاریہ اور وہ دونوں آپس میں باتیں کرتی ہوئی باہر آئیں۔ سامنے ہی بڑی سی کار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑے ایک ہینڈسم سے لڑکے کو دیکھتے فاریہ کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ ارے قدسیہ، وہ دیکھ کتنا ہینڈسم لڑکا ہے۔ فاریہ نے اچھلتے ہوئے قدسیہ کی توجہ اس طرف کروائی تھی۔ قدسیہ نے اس طرف دیکھا تو نظریں پلٹنے ہی انکاری ہوئی تھی۔ وہ وائٹ شرٹ، بلیو جیکٹ پہنے، ساتھ بلیو جینز پہنے، پیروں میں وائٹ چوکرز اور آنکھوں پر بلیک گلاسز لگائے، ارد گرد سے بے نیاز کار سے ٹیک لگائے کھڑا اپنا موبائل دیکھ رہا تھا۔ کچھ پل کے لیے تو قدسیہ بھی مبہوت ہوتی اسے دیکھنے لگی۔ المیر بھائی، فاریہ کے بلانے پر ہڑبڑاتی ہوئی ہوش میں آ کر بولی تھی۔ کیا تم جانتی ہو اس کو؟ فاریہ نے شاک ہوتے ہوئے پوچھا۔ میرے کزن ہیں، قدسیہ نے معصومیت سے جواب دیا تھا۔ ارے پھر پاگل یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ جاؤ، وہ ہی لینے آئے ہوں گے۔ فاریہ نے اسے آگے دھکا دیا تھا۔ تب تک المیر بھی اس کی طرف دیکھ چکا تھا۔ اس نے قدسیہ کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا تھا۔ جا، فاریہ نے اس کو اسٹل کچڑے دیکھ کر چٹکی کاٹتے ہوئے کہا تو قدسیہ تیزی سے پڑی۔ المیر نے پیسنجرز سیٹ کا دروازہ اس کے لیے کھولا تو قدسیہ جھجکتے ہوئے بیٹھ گئی۔ المیر گھوم کر دوسری طرف سے آتا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ المیر کار اسٹارٹ کرتا ہوا روڈ پر ڈال گیا تھا۔ قدسیہ کچھ دیر تو خاموش رہی۔ آپ کیوں آئے؟ بالآخر وہ اپنی چپ توڑتی ہوئی بولی تھی۔ تمہیں آیا تھا، المیر ایک لفظی جواب دیتا ڈرائیونگ پر اپنی توجہ مرکوز کر گیا۔ دونوں میں خاموشی چھا گئی۔ تھوڑی دیر گزری تھی جب قدسیہ کو لگا ہاؤس میں نہیں جا رہے۔ اس نے حیران ہوتے ہوئے اچھے سے راستہ دیکھا تھا۔ جب المیر نے موڑ کاٹا تو قدسیہ کا شک یقین میں بدل گیا۔ یہ راستہ گھر کی طرف تو نہیں جاتا؟ وہ پوچھے بنا نہیں رہ پائی۔ المیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ اس کے کندھے سے جا لگی۔ میں پھپھو سے ملنے جا رہا تھا، سوچا تمہیں بھی لیتا چلوں، تم بھی اپنی ماں لوگی۔ المیر ایک نظر اپنے کندھے سے لگی شرم سے سرخ پڑتی قدسیہ پر ڈالتا وہ بولا۔ قدسیہ حق دک سی اسے دیکھنے لگی۔ کیا تم نہیں ملنا چاہتی؟ المیر نے آبرو اچکا پوچھا۔ ملنا ہے، وہ نم لہجے میں بولتی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ دیٹس گڈ۔ المیر نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ دونوں 2 گھنٹے کے سفر کے بعد گاؤں پہنچے تھے۔ قدسیہ اپنے گاؤں کو نم نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ دوست ہاں واپس آئی تھی۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے مبشرہ بیگم ان کے آنے ہی آگاہ تھی۔ ان دونوں کو کتنی ہی دیر اپنے سینے سے لگائے رہی۔ دونوں ماں بیٹی خوب روئی بھی تھی۔ المیر نے دونوں کو چپ کروایا تھا۔ کب اس کے پھوپھا جان بھی باہر سے آ گئے۔ وہ بھی دونوں سے بہت ملے تھے۔ مبشرہ بیگم نے بہت اچھا کھانا تیار کیا تھا، جس کو کھاتے وہ لوگ اب چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ پھوپھا جان، قدسیہ پڑھائی میں بہت اچھی ہے، آپ اس کو اجازت دے دیں، میں امریکہ میں ایڈمیشن کروا دیتا ہوں، یہ بہت آگے تک جائے گی۔ المیر نے بات چھیڑی تھی۔ کیا ہونٹ کاٹتی اپنی ماں کے پیچھے چھپی تھی۔ نہیں، یہ کہیں نہیں جائے گی، انہوں نے نفی میں سے ہوئے کہا تھا۔ لیکن کیوں نہیں جا سکتی؟ المیر بھی بزید ہوا تھا۔ میں آپ کو باہر اکیلے نہیں بھیج سکتا۔ پھوپھا جان 2 ٹوک لہجے میں بولے تھے۔ میں تو ہوں گا نا ساتھ۔ المیر نے بھی سنجیدگی سے کہا۔ تم ہوگے پر ہو تو نامحرم، میں نہیں سکتا۔ پھوپھا جان نے اپنا پوائنٹ اس کے سامنے رکھا تھا۔ میں قدسیہ کہا کرنے کو تیار ہوں، تو آپ اجازت دیں گے؟ المیر نے ایک ہی جھٹکے میں ان تینوں پر بم گرایا تھا۔ یہ کیا تم؟ اگر نکاح کرنا ہی ہے تو اپنے ماں باپ کو بھیجو، یوں منہ اٹھا کر کہہ دو گے تو کیا میں اپنی بیٹی تمہارے ہاتھ میں دے دوں گا؟ پھوپھا ایسے ہی اکھڑ گئے تھے۔ پھوپھا جان، میں پرسوں واپس جا رہا ہوں، میں ابھی بس قدسیہ کی پڑھائی کروانا چاہتا ہوں، اس کے لیے آپ سے کہہ رہا ہوں سیکیورٹی کرنے کو تیار ہوں، باقی جو شادی کی رسمیں وغیرہ ہوں گی وہ جب قدسیہ کی پڑھائی مکمل ہو اس کے بعد سب کریں گے۔ میں بابا سے آپ کی بات کروا دیتا ہوں، اور میں نہیں چاہتا یہ بات ہم اور بابا کے علاوہ ابھی کسی کو المیر نے سنجیدگی سے کہتے انہیں اپنی بات سمجھائی تھی۔ پھوپھا جان المیر کی بات کو سنجیدگی سے سوچنے لگے۔ امیر موبائل ان کے پاس لے کر آیا، جس پر اس کے بابا جان کی کال تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں جان ان دونوں میں کیا بات ہوئی کہ پھوپھا جان نے اپنی رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ قدسیہ تو حیران تھی، جبکہ بیگم قدسیہ کے لیے بہت خوش تھی۔ وہ اس کو اندر لے گئیں، اس پر اپنا سرخ رنگ کا دوپٹہ اڑا دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر صاحب اور گواہان بھی آ چکے تھے اور وہ دونوں نکاح کے پاک بندھن میں بندھ گئے تھے۔
رات وہ لوگ وہیں رکے تھے۔ بڑی مامی کو جب پتہ چلا تھا کہ المیر قدسیہ کو لے کر گاؤں گیا ہے، وہ جلے پیر کی بلی کی طرح گھوم رہی تھی۔ یہی حشر ثانیہ اور آمنہ بیگم کا تھا۔ وہ لوگ صبح سے ہی ان کے انتظار کر رہی تھی۔ ابھی تو وہ نکاح کے بارے میں نہیں جانتی تھی، اگر جانتے تو جانے کیا قہر برپا ہوتا۔ وہ دونوں گھر میں داخل ہوئے تھے، سب کو ساتھ لگے دیکھ کر وہ تیزی سے میں بھاگ آئی تھی، اپنے کمرے میں بھاگ آئی تھی۔ اپنے گالوں کی سرخی چھپانے کے لیے اس نے تکیے میں چہرہ چھپا لیا تھا۔ اسے وقار کے مناظر یاد آئے تھے جب المیر نے بیچ راہ میں چلتی گاڑی میں ہی اسے اپنی گود میں کھینچ لیا تھا۔ وہ سانپ کو اپنے لمس سے بگھوتا آیا تھا۔ اب تو اس کے پاس لائسنس تھا، وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ قدسیہ کو بھی نہیں پائی تھی۔ المیر کی گہری شرارتوں سے وہ اس میں چھپتی اس سے پناہ کوشش کرتی رہی تھی۔ شہر میں داخل ہوئے تو ہی المیر جان چھوڑی تھی۔ شہر سے تھوڑا پیچھے کا وہ اس کو اس کی سیٹ پر پٹختا، سیٹ کو کیے خود اس کے اوپر آتے اس کی سانسیں روک گیا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ خود کو سیراب کرتا رہا تھا، بالآخر اس پر ترس کھاتا پیچھے ہوا تھا۔ وہی سب سوچتے ہوئے وہ بیڈ پر اوندھی پڑی ہوئی تھی۔ جب دروازہ بجا تھا، میں نے آ کر بتایا تھا کہ اسے نیچے ماموں جان بلا رہے ہیں۔ وہ جب نیچے گئی تو ماموں نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ المیر نے شاید اس کے ساتھ جانے کا سب کو بتا دیا تھا، اس لیے وہ تینوں مامیاں اور سب لڑکے گھور رہی تھی۔ بڑی مامی نے کہا تھا وہ زارا اور سامی بھیجنا چاہتی ہیں تاکہ وہ امریکہ گھوم لیں، جس پر ان کے ویزے میں ٹائم لگ گیا تھا۔ وہ دونوں کل نہیں جا سکتی، ان دونوں کی 2 دن کی فلائٹ تھی۔ یہ دن بھی گزر گیا۔ بڑے ماموں ممانی اور زارا اور ثانیہ ان دونوں کو چھوڑنے آئے تھے۔ المیر ان سب کے سامنے قابو میں رہا تھا، لیکن ان کے جاتے ہی وہ قدسیہ کو پکڑ کر اپنے بالکل ساتھ چپکا فلائٹ کر گیا تھا۔ دونوں کی بھی اکٹھی تھی۔ قدسیہ پہلی بار گلائٹ میں بیٹھی تھی، اس کا تو دل باہر آنے کو تھا جب المیر نے بے باک سے اسے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ وہ جہاں بھی اس کے چھیڑنے سے باز نہیں آیا تھا۔ قدسیہ اس کی باتوں پر سرخ ہوتی سو گئی تھی۔ بالآخر ایک لمبی فلائٹ کے بعد وہ امریکہ پہنچ گئے تھے۔ قدسیہ سو رہی تھی، اس کو وہ لینڈنگ سے اٹھا چکا تھا۔ جب بھی وہ نیند میں تھی، کار تھی ہی بنا ڈرائیور کے پرواہ کیے وہ اپنی گود میں رکھ گیا تاکہ وہ سو جائے، کیونکہ یہاں سے 1 گھنٹے کا فاصلہ تھا اس کے گھر تک پہنچنے کا۔ ڈرائیور کی موجودگی کی وجہ سے اسے گھورا تھا، پر وہ بنا اثر لیے کھا گیا۔ وہ اٹھنے لگی تو اس پر مزید دباؤ بڑھا گیا۔ قدسیہ کو مجبوراً ویسے ہی سونا پڑا تھا۔ اس کی جب آنکھ کھلی پر تھی، اس نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے ارد گرد دیکھا۔ اس کے دائیں جانب بنا شرٹ کے سو رہا تھا۔ آہ! وہ بے اختیار چیختی ہوئی پیچھے ہٹی تھی جب اس کی چیخ پر المیر بھی ہڑبڑا بیٹھا۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ کار پر ہاتھ رکھتے اس نے پریشانی سے پوچھا تو وہ شرمندہ سی اس بات میں سر ہلا گئی۔ المیر نے اسے کھینچتے ہوئے کر لیا۔ المیر، بھوک لگی ہے؟ قدسیہ اس کی قربت پر لرز بولی تھی۔ مجھے بھی، وہ سرگوشی میں بولتا اس کو کفن لگا گیا تھا۔ اسی طرح جھکتا ہوا اسے بیڈ پر ڈالتا اس کے اوپر آیا تھا۔ اپنی سانسیں رکنے پر اس کے سینے پر مکے برسانا شروع ہو گئی تھی۔ المیر محفوظ ہوتا اس کھاتا، اپنی من مرضی کرتا ہوا پیچھے ہٹا تھا۔ خود رونے لگی۔ ہائے مائی ڈول، رو مت۔ المیر اس کے آنسو اپنے لبوں سے چنتے سرگوشی میں تو وہ رونا بھول کر اسے یک ٹک دیکھنے لگی۔ دیکھنے پر المیر نے کہکا لگایا تھا۔ وہ شرمندہ سے اپنی نظریں یہاں وہاں پھیرتے ارد گرد لگی۔ جسٹ 5 منٹس، پھر ہم نیچے چلتے ہیں۔ المیر اس کی پیشانی پر لب رکھتا ہوا پیچھے ہٹتا واش روم میں بند ہوا تھا۔ قدسیہ اس کا انتظار کرنے لگی۔ اس کے آتے ہی وہ خود بھی فریش ہوئی اور دونوں نیچے چلے گئے۔ اس کے لیے سینڈوچ بنائے تھے جن کو اس نے کھا تو لیا تھا پر آ گئی۔ اس نے ضد کر کچن کا لیا، المیر سے سامان لانے کا کہا تاکہ وہ لوگ رات کا کھانا کھا سکیں۔ اس کو چھوڑتا ہوا گروسری کے لیے واپسی پر اس کے ہاتھوں میں ڈرائی شاپرز تھے جن میں قدسیہ کا بتایا ہوا سامان تھا۔ کھانا کھاتے ہی المیر اس کو گود میں اٹھاتے اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ المیر نے منع کیا تھا۔ قدسیہ، پرامس نہیں توڑتا، میں نے پھوپھا جان سے وعدہ کیا تھا بٹ تم میرے نکاح میں ہو تو تھوڑی بہت کچھ چلتی ہے، تم میرے ساتھ میرے روم میں ہی رہو گے۔ اس کو بیڈ پر رکھتے خود اس کے سینے پر رکھتا ہوا بولا تھا۔ قدسیہ کی جان ہوا ہونے لگی تھی جب ہاتھوں کی گستاخیاں مزید بڑھنے لگی تھی۔ نہیں کریں المیر، وہ بے بسی سے بولی تو ایسا تھا۔ اوکے سویٹ ہارٹ، سیدھا لیٹتا اس کو اپنے سینے پر رکھتا ہوا بولا تھا۔ المیر، مجھے الگ رونا ہے۔ قدسیہ نے سر اٹھاتے ہوئے کہا، کیوں؟ نے بے تاثر لہجے میں پوچھا۔ وہ کب ثانیہ آئیں گی تو پریشانی سے کہا، یہیں رہو گی، میں کچھ نہیں جانتا، ان کو ہینڈل کرنا تمہارا کام ہے۔ المیر خود میں اسے بھینچتے ہوئے بولا، پر قدسیہ بول رہی تھی، بیچ میں ٹوک گیا۔ ہاں تم اب سو جاؤ، صبح جلدی اٹھنا ہے، تمہارا ڈروانے جانا ہے۔ المیر بند آنکھوں کے ساتھ بولتا ہوا لائٹس آف کر پورے کمرے میں اندھیرا چھایا تھا۔ قدسیہ اندھیرے مزید اس کے سینے سی۔ المیر بند آنکھوں کے ساتھ ہی اس کے رس کرتا خود میں بھینچ گیا۔ وہ دونوں ناشتہ کر کے صبح ہی یونیورسٹی نکل آئے تھے جہاں اس کا ایڈمٹ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد المیر نے اسے بہت شاپنگ کروائی تھی۔ اس کو نیا ٹیب، موبائل اور میک اپ تک لے کر دی تھی۔ طرح بڑے سامان اس کی
نانا کے اس کے نان وہ لے گیا تھا۔ سارا دن خوار ہوتے ہوئے شام کو گھر لوٹے تھے۔ سارا سامان لیے اپنے کمرہ گیا۔ میٹنگ تھی جس کو اس نے اٹینڈ وہی قدسیہ رات کے کھانا انتظام کرنے کچن میں پہنچ گئی تھی۔ وہ نیچے نہیں آیا تو قدسیہ دونوں کھانا لے کر اس کے پاس پہنچ گئی تھی۔ المیر نے میٹنگ کرتے ساتھ ہی اس کے ہاتھ کھانا بھی کھایا تھا۔ وہ بار آف کرتے اس کو لمس چھوڑ رہا تھا۔ وہی قدسیہ کی حد بری ہو رہی تھی۔ المیر کے چہرے پر آرتی سی مسکراہٹ تھی۔ اگلے دن المیر صبح زارا اور ثانیہ کو ایئرپورٹ سے لینے جا چکا تھا۔ اس کے پیچھے قدسیہ نے ان سب کے لیے ناشتہ کیا اور ڈرائیور کے ساتھ یونیورسٹی چلی گئی۔ یہ ہدایت بھی اسے المیر ہی کر گیا تھا جس پر وہ عمل پیرا ہوئی، ورنہ قدسیہ کو ایسے جانا لگ رہا تھا۔ لیکن المیر کے غصے سے کہنا مان گئی تھی۔ قدسیہ کہاں ہے؟ ثانیہ نے ارد گرد دیکھتے سارے گھر کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ قدسیہ یونیورسٹی ہے، المیر نے بے نیازی سے جواب دیا۔ کمال ہے، گھر میں مہمان آ رہے تھے، منہ اٹھا کر یونیورسٹی چلی گئی۔ ثانیہ نے اپنی طرف سے المیر کے سامنے قدسیہ برائی کی تھی۔ گھر میرا ہے اور قدسیہ بھی یہاں مہمان۔ المیر اس کی طرف دیکھتے ہوئے تھوڑا غصے سے بولا، ہاں لیکن پھر بھی ثانیہ نے کچھ کہنا چاہا۔ اینی وے وہ روم تم دونوں کا فریش ہو کر ناشتہ کر لینا۔ قدسیہ دونوں کے لیے ناشتہ بنا کر گئی ہے، میری میٹنگ ہے، مجھے جانا ہے۔ المیر اس بات بیچ میں ہی کاٹ کر انہیں سنجیدگی سے جواب دیتا ہوا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ زارا تو اپنی ہنسی دباتی کمرے کی بڑی تھی، وہی ثانیہ بھی جلتی اس کے پیچھے لی۔ قدسیہ جب صحیح تو ایسا لگ رہا تھا گھر میں کوئی نہیں ہے۔ وہ سیڑھیاں چڑھتی اپنے اور المیر کے کمرے گئی۔ تبھی اس کا موبائل بج اٹھا۔ المیر کی کال تھی جس کا کہنا تھا وہ تینوں رات میں طے ہیں، انہیں باہر لے جائے گا مجھے چھیڑنے کے لیے۔ اس نے بے باک باتیں کی تو قدسیہ کال کاٹ گئی۔ وہ نیچے لاؤنج میں تو اسی وقت وہ دونوں اپنے روم سے باہر نکل آئیں۔ بھئی قدسیہ تو یہاں کر بدل گئی ہے، زارا نے اس کی طویل ڈریسنگ دیکھتے ہوئے کہا تو وہ جھک گئی، جبکہ ثانیہ کے دل پر سانپ لوٹ رہے تھے۔ آپ لوگ کیا کھائیں گے؟ قدسیہ نے بات بدلی، کچھ نہیں، ثانیہ منہ بنا کر بولی۔ کوئی ابھی کندھے اچکاتی وہیں بیٹھ گئی۔ وہ المیر کی کال آئی تھی، رہے تھے تیار ہو جائیں، وہ باہر لے جائیں گے۔ قدسیہ نے بتایا۔ ثانیہ نے آنکھیں پھاڑے اسے یہ تم المیر کیوں کہہ رہی ہو؟ بھی کہو، اور تمہیں کیوں کس نے؟ ثانیہ کڑے تیوروں سے اسے گھور کر بولی۔ وہ قدسیہ بری طرح گھبراتی جواب تلاش کرنے لگی۔ قدسیہ ایک گلاس پانی۔ اسی وقت میں المیر نے قدم رکھے تھے۔ جی؟ قدسیہ تیزی سے اٹھی غائب ہو گئی۔ یہ آپ کو بھائی کیوں بول رہی المیر؟ ثانیہ نے تاؤ کھاتے بھی پوچھ لیا۔ وہ جو بھی بولے یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، تم بھائی کیوں نہیں بولتی؟ المیر نے پہلے ہی سیدھا کرنے کا ٹھان لیا۔ اتنے میں ہی قدسیہ نہیں لے آئی۔ المیر پانی کا گلاس اٹھا کر پینے لگا۔ تمہیں کال کی تھی، سب لوگ تیار ہیں؟ المیر نے گلاس ٹرے میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ جی وہ میں نے بتا دیا تھا، قدسیہ جیدگی سے جواب دیا۔ اب زارا کو بھی تو کر سکتے تھے المیر۔ ثانیہ پھر سے باز نہ زارا کے پاس یہاں ہے۔ المیر نے آنکھیں چھوٹی کرتے اسے وہ رہا تھا کیا کرنے کی کوشش کر لیکن بھی سر سے اگنور کر۔ تھوڑی دیر تک گارڈ کی ایک کا ساتھ مختلف جگہوں پر گھومنے کے چکے تھے۔ زارا قدسیہ تو شوق سے دیکھ رہی تھی جبکہ ثانیہ جلی بھنی تھی۔ زارا ثانیہ کے ساتھ آگے بڑھی تو المیر اس کو کھینچتا ہوا ایک پلر کی لے گیا۔ المیر کیا کہا؟ قدسیہ اس کو جھکتے دیکھ کر پیچھے ہٹانے کی کوشش کرتی رہتی آواز میں بولی، پیار ہوں بیوی سے۔ امیر نے اس کے رخسار پر لمس چھوڑتے ہوئے المیر یہاں ہیں اس کی نظریں اپنے ہونٹوں پر دیکھتے ہوئے لگتے لہجے میں بولی، اور بری کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ المیر بے نیازی سے کہتا اس پر جھکا۔ وہ پیچھے ہٹا تو قدسیہ تیزی سے باہر نکل وہاں سے غائب ہونا چاہتی تھی۔ جب سامنے سے اسے زار ثانیہ واپس آتی نظر وہ اپنی گالوں کی سرم کرنے کی کوشش کرتی ان کی طرف بھاگ گئی۔ کہاں تھی تم؟ ہم لوگ ڈھونڈ رہے تھے۔ ثانیہ کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑا۔ وہ قدسیہ تو ہڑبڑا گئی تھی۔ تم تینوں یہاں کیا کر؟ چلو اندر نہیں جانا۔ المیر آیا تو اس کی جان بخشی ہوئی۔ مختلف جگہوں پر گھوم کر وہ لوگ رات کے 1 بجے گھر پہنچے تھے۔ قدسیہ کے کمرے میں پہنچنا بھی ایک محادثہ تھا کیونکہ ثانیہ لاؤنج میں ہی بیٹھ چکی تھی۔ وہ بھی مجبوراً ان کے پاس بیٹھی رہی۔ ان کے جاتے ہی وہ کمرے میں گئی تھی۔ جاتے اسے المیر نے دبوچا۔ المیر کی بے باکی کو بمشکل برداشت تھے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ ثانیہ نے بڑی مامی کو کہا دی تھی اسے خود کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگے تھے۔ تائی مجھے کی ٹھیک نہیں لگ رہی، اب بس یہاں آؤ اور المیر سے میرے بارے میں بات کرو۔ ثانیہ نے اپنی آواز کو نم کرتے ہوئے کہا، سب آتے ہیں، دونوں کا نکاح کر کے ہی واپس آئیں گے۔ بیگم نے فوراً حامی تھی، جلدی آؤ وہ کہتی ہوئی فون بند کرتی۔ زارا کو دکھاتے اس نے کام ہو جانے کا اشارہ کیا تو اسے اس نے بھی وہی عمل دیا۔ ایک ہفتے بعد وہ سب لوگ وہاں پہنچے۔ قدسیہ تینوں مامیوں کی کڑی نظروں کے حصار میں باری باری پانی کے گلاس تھما رہی ثانیہ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھی تھی جیسے بہت بڑا کا انجام دے چکی ہو۔ بس اب سب کو انتظار المیر کا جس نے ہونے کی وجہ سے ڈرائیور کو ان لینے بھیجا تھا۔ المیر لاؤنج میں داخل ہو تو سب لوگ خوشی سے اس سے ملے تھے۔ اس کی جاندار پرسنالٹی آگے اچھوں کا روب نہیں چلتا تھا۔ سورین بیگم نے اسے اپنے بٹھا لیا۔ المیر بیٹا میں چاہتی ہوں شادی کر دی جائے۔ بیگم نے بات شروع کی تھی
ان کی بات امیر نے سر ہاں میں ہی وہاں بیٹھے سب میں خوشی کی لہر سی دوڑ گئی۔ ایک قدسیہ تھی نم آنکھیں اس پر ٹکی تھی۔ اب اسی سلسلے میں آئے کہ اب تمہارا کر کے ہی واپس جائیں گے۔ سمرین بیگم نے کہا تو المیر سنجیدہ سننے لگا۔ یقیناً اپنے شوہر یہ بات بتائے بنا یہاں لے کر آئی تھی، ورنہ وہ انہیں ہی روک دیتے۔ صحیح ماں میں ہوں۔ المیر نے مسکرے انہیں دیکھا۔ سمرین بیگم بھی مسکرائیں۔ بھئی سانے گھر کی بالی بچی ہے، آ کر کے یہیں تمہارے سہ جائے گی۔ ویسے قدسیہ جہاں ہے اور ایک جوان لڑکی کا یوں بنا کستے کے رہنا اچھی بات نہیں۔ سمرین بیگم ثانیہ کو دیکھتے ہوئے کہا جو ان کی بات پر مانے لگی تھی۔ وہی قدسیہ کی آنکھ کی نمی بڑھ گئی۔ موم میں اپنی مرضی سے کرنا چاہتا ہوں، مجھے امید ہے آپ میری میں شامل ضرور ہوں گی۔ المیر نے سنجیدگی کہا تو سب لوگ ٹھٹھا کی طرف دیکھنے لگے۔ ہاں میرا بیٹا، میرے لیے تمہاری سے عزیز کچھ نہیں ہے، تم جس سے چاہو گے میں اس سے ہی تم شادی کرواؤں گی۔ سمرین بیگم اس کی پیشانی پر لب رکھتے ہوئے بولی تو المیر مسکرایا۔ ثانیہ اور آمنہ بیگم نے سے انہیں دیکھا۔ میں قدسیہ سے نکاح کرنا چاہوں، ابھی ہم نکاح کریں گے شاید قدسیہ کی پڑھائی کے بعد، المیر نے کہا تو سب کی بے یقین ہوئی۔ سمرین بیگم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہی دونوں مامیوں نے جڑے تیوروں سے قدسیہ کو موم مجھے پسند ہے، میں اس سے ہی شادی کرنا چاہوں۔ المیر نے قدسیہ بیگم کے حیران تاثرات رکھے دوبارہ کہا۔ بڑے ماموں نے فخر سے اسکا تھا، اس نے کیا پر کوئی بات نہیں آنے دی۔ ہاں ہاں ویسے میرا بیٹا کہے گا، اگر قدسیہ تمہاری پسند ہے تو مجھے منظور ہے۔ سمرین بیگم مشکل سے یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ المیر نے ان کے دونوں ہاتھ پکڑ عقیدت سے چومے تو سگا مسکرائیں۔ تھوڑی ہی دیر میں المیر نے اپنے سیکرٹری سے کہہ کر مولوی سے انتظام کروا دیا تھا۔ وہیں المیر کے کچھ دوست آ گئے تھے۔ ایک بار سے ان کا نکاح ہوا تھا۔ نکاح ہوتے ہی بیگم نے اسے کھڑا کر کے پیشانی چومی۔ قدسیہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو جلاد میں، میرے بیٹے کی بیوی ہوں، مجھے بھی اس لحاظ سے بہت عزیز ہو۔ سمرین حیرت سے وانپتے ہوئے کہا تو وہ جنی ثانیہ بھی وہیں یہ سب دیکھ رہی تھی۔ المیر نے اندر داخل ہو دروازہ لاک کیا۔ اسی وقت قدسیہ ڈرائنگ روم سے نکلی۔ المیر قدسیہ نے تھوکتے ہوئے کہا جی میں یہاں۔ المیر نے اس چاہتے اس کی اپنا ہاتھ لپیٹ اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ کوئی آ جائے گا؟ قدسیہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی۔ کوئی نہیں آئے گا۔ المیر نے باری باری اس کے دونوں رخساروں پر لمس چھوڑا تھا۔ گھبراتی ہوئی دونوں کندھے اپنی مٹھیوں میں دبوچ گئی۔ المیر اسے بیڈ پر لے آیا۔ جسٹ لو یو وہ کہتا وہ ہونٹوں پر چکا تھا۔ اس کے ہاتھ بے باک اپنی شرارتیں کرنے لگے۔ قدسیہ نے پیچھے ہٹتے ہی نم نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میں رو کیوں رہی، تمہیں میرا ٹچ کرنا نہیں آیا؟ نے حیرت سے پوچھا۔ کوئی بات نہیں ہے، قدسیہ نے نفی بلایا تھا۔ پھر کیسی بات ہے؟ امیر اس کے رخسار پر انگوٹھتے ہوئے بولا۔ رخصتی سے پہلے قدسیہ شال پڑتی بات ہی چھوڑ گئی۔ چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ ڈونٹ آئی نو مرس، امیر نے اس کی پیشانی رکھتے کہا تو قدسیہ شرماتی ہوئی اسی میں جائے پناہ ڈھونڈنے لگی۔ آج دوسری بار نکاح لیکن گولڈ دونوں ٹائم پینڈنگ ہے، وقت آنے دو اچھے سے بسوں گا۔ امیر گہرا سانس اس کے کان میں سرگوشی اس کے سانسیں رکا تھا۔ قدسیہ پیچھے ہونے پر سانسیں بحال کرتی اس کے سینے میں گہرا چھپا گئی۔ المیر نے اس کے گرد ہار مضبوط کر دیا۔ تھوڑی دیر تک جب وہ گئی تو وہ اس کے کمر نکل آیا تھا۔ وہ سب لوگ ہفتہ رک کر جا چکے تھے۔ قدسیہ یہیں تھے کہ اسے تنگ کرنا مسلسل جاری تھا، لیکن وہ اس کے پر کوئی کمپرومائز رہا تھا۔ ہر طرح کے سوال جو میں سے باہر ہوتے تھے وہ خود کرواتا۔ یہ الگ بات تھی بعد میں مطلب کا معاوضہ الگ کرتا تھا۔ قدسیہ کو بھی اسے محبت لگی تھی۔ کیسے گزرے تھے وہ دو ہی خبر نہ ہوئی۔ قدسیہ کی پڑھائی پوری ہوئی تو ابھی اپنا بزنس وہاں سے کرنے لگا تھا۔ دونوں واپس پاکستان ہی تھے۔ سمرین کا کہنا تھا وہ اپنے بچے کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتی اور شادی کی ساری رسم ان کے گھر میں ہی ہوں۔ دونوں قدسیہ کی پڑھائی ختم ہی واپس آ جائیں گے۔ امیر نے ان کی بات کا مانا تھا۔ ان دونوں میں ثانیہ اور تانیہ شادی ہو گئی تھی۔ حیدر اور معاذ کے ساتھ اور زارا کرتی گئی، جبکہ اب کے بڑے بیٹے کے انتظار میں وہ دونوں جب پہنچے اب لوگوں بیگم قدسیہ کے گلے ایک ریل میں ہو گئی۔ آپس میں بند تھے کہ علم کی شادی رہے تھے۔ مہندی علم اور لگ ہوئی تھی جس پر چلایا پھر تب سیاسی اپنے سے بھیجنے کا جس نے اڑا دی۔ بارہ اپنی دل ہاؤس آ چکا تھا۔ وہ کمرے میں جی اٹھا، بارہ بھاگتی نے آ گئی۔ بھلے دیکھ دیں اس نے تو المیر نے بیل ہتھیلی پر میں غائب ہو گئی۔ بارہ پھر ایک گئی کیوں کا ماحول حد رومانٹک میں بیٹھ اس کا گھونگھٹ آ گیا۔ اس کے روپ امیر کے ہو یو آر لوکنگ گڈ سرگوشی اس کے گلے پنڈت
اس کا الگ کرتے اس نے سیاہ کی لرز دیکھی تھی وقت کا اس میں سینہ جمع پھر باری باری اس کے ساتھ اتارتے وہاں اپنا لگا تھا قدس کرتے دل کٹی ہوئی تھی آہستہ آہستہ بشارے پردے کی تھا سیاہ کی جانے لگی تھی اجازت نظروں سے دیکھا سیاہ نے بازو ڈالا اس کے سینا چہرہ اللہ اجازت مسکرانی شرم سے گئی المیر نے بھینچ لیا چاند بھی صورت میں آتا ہوا کہ اوٹ میں چاند